بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، فرعون نے حضرت موسیٰ کو شکست دینے کے لیے 70,000 جادوگروں کو بلایا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو کیوں بلوایا تھا اور ان جادوگروں نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان جادوگروں کا انجام کیا ہوا، ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک درخت کے پاس گئے جس سے آگ نکل رہی تھی، اس درخت کے ذریعے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے، اے موسیٰ، میں اللہ رب العزت ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو مقدس سرزمین طویٰ میں ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا، اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا، یہ لکڑی میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بھیڑوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے علاوہ اس سے دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصے کو زمین پر پھینک دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ آواز قدرت آئی، واپس آؤ اور ڈرو مت، تم امان میں ہو، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گریبان میں سے ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید تھا اور چمک رہا تھا اور اس میں کوئی عیب اور نقص نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آواز سنی جو کہہ رہی تھی، اللہ کی طرف سے تجھے یہ 2 دلیلیں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے دی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ فاسق تھے اور ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ جا کر انہیں نصیحت کرو اور راہ راست کی تبلیغ کرو، اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اے خداوند، میرے لیے میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت پر فائز کر دیا، اور یوں 3 دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت فرعون کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے۔ فرعون تک پہنچنا بھی ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے گرد بے شمار رکاوٹیں تھیں، درندے اور اشجار وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے گئے، دروازے کھلتے گئے اور آپ داخل ہوتے گئے۔ نہ دربانوں کی ہمت پڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکے، نہ شیروں اور دیگر درندوں نے۔ آخر آپ علیہ السلام فرعون کے قصر تک پہنچ گئے۔ جب آپ فرعون کے قصر کے دروازے تک پہنچے تو آپ نے ایک شخص کے ذریعے اندرون خانہ فرعون کو پیغام بھجوایا کہ میں دروازے پر آیا ہوا ہوں اور تیری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اطلاع ایک منہ چڑے مسخرے نے اندر پہنچائی تھی، کیونکہ روب فرعون کی وجہ سے کسی درباری میں اتنی ہمت نہ تھی کہ فرعون کی خدائی کے خلاف کسی کا پیغام اس تک پہنچائے۔ مسخرے نے اندر جا کر کہا کہ آج میں نے عجیب و غریب بات دیکھی ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ مسخرے نے کہا کہ میں نے تیرے قصر کے دروازے پر 2 ایسے شخصوں کو دیکھا ہے جنہیں تیرے قصر تک پہنچنے میں نہ شیر درندے حائل ہو سکے اور نہ تیرے مضبوط دروازے حائل ہو سکے، اور وہ شخص عجیب بات کہتا ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ تو مسخرے نے کہا، حضور، وہ آپ کو اللہ کہنے کی بجائے دوسرے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں اور فرعون کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرعون آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ دربار میں حامان اور دیگر ارکان موجود ہوں۔ جب دربار میں سب لوگ آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو باہر سے اندر بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ کر کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اس نے مجھے خاک سے پیدا کیا اور آخری منزل بھی خاک ہی قرار دی ہے۔ پھر فرعون نے کہا، میں تمہیں پہچانتا ہوں اور تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو ہو کیا گیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ اے موسیٰ، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی کل کی بات ہے کہ تم ہمارے گھر میں پرورش پا رہے تھے، پھر تم نے ایک قبطی کو قتل کر دیا، پھر تم یہاں سے بھاگ کر روپوش ہو گئے، اور اب ایک عرصے کے بعد واپس آ کر بلند آواز سے دعویٰ کر رہے ہو اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی خبر دے رہے ہو۔ موسیٰ، سنو،
خیر اسی میں ہے کہ تم میری خدائی کو مان لو اور بہکی بہکی باتیں نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، ہوش کے ناخن لو، خدائی صرف خدا کو ہی زیب دیتی ہے، اس کے علاوہ جو دعویٰ خدائی کرتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور آخر الامر برباد ہو کر رہے گا۔ اور اے فرعون، یہ بھی سن لے کہ پہلے میں نے ترک مصر تیرے ظلم کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ تو نے کپتی کی موت کی وجہ سے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ تیرا یہ فیصلہ بالکل غلط تھا، کیونکہ میں نے اس کپتی کو با ارادہ قتل نہیں کیا تھا بلکہ با ارادہ فتنے کو دور کرنے کے لیے مارا تھا، مگر وہ اتفاقاً مر گیا، لیکن تو نے اس کے عوض مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو کر امان خدا میں چلا گیا، یہاں تک کہ خدا نے مجھے درجہ نبوت فرما کر مجھے حکم دیا کہ میں تیری ہدایت کروں، اور اے فرعون، میں اسی مقصد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے کہتا ہوں کہ وحدانیت کا اقرار کر، میری نبوت کو مان، بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر اور ان پر مظالم سے باز آ جا۔ فرعون نے کہا کہ بس زیادہ باتیں نہ بناؤ ورنہ میں تمہیں قید کر دوں گا اور پھر کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، بس خدا 400 سال تجھے ڈھیل دے چکا ہے، اب اور ڈھیل نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی نبوت کے ثبوت میں اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ عصا موسیٰ کا زمین پر پہنچنا تھا کہ وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، غرض کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ سارے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ اژدہا جس طرف کا رخ کرتا ہر چیز جل کر خاک ہو جاتی تھی۔ بالآخر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا۔ فرعون نے جو ہی اس کا رخ اپنی طرف دیکھا، منہ کے بل گر پڑا اور فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باشارہ خداوندی عصے کو ہاتھ میں اٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، خدا کی وحدانیت کا اقرار کر اور اس کی عبادت کے لیے سر جھکا اور وہاں سے چلے آئے۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ کون عاقل ایسا ہوگا جو موسیٰ کی بتائی ہوئی باتوں سے روگردانی کرے۔ فرعون نے اس کے بعد دیگر عہدیداروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی کے سامنے سر جھکانے کا کوئی مطلب نہیں، عرصہ دراز سے لوگ تیرے سامنے سر جھکاتے رہے ہیں، اب اگر تو نے کسی کے سامنے سر جھکایا تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دربار میں ڈرامہ کیا ہے تو اس سے متاثر نہ ہو اور ان دونوں جادوگروں کا علاج کر اور ان کے کرتب کو ناکام بنا دے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ فرعون نے پوچھا تو پھر اس کی کیا ترکیب کی جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں جادو سے کام لیا تھا، اب تاریخ مقرر کر کے ان کو بھی بلا لو اور اپنے ملک کے جادوگروں کو طلب کر پھر مقابلہ ہو جائے۔ یقیناً ہمارے ملک میں ایسے ایسے جادوگر ہیں کہ ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہیں۔ فرعون نے ان لوگوں کی بات مان لی اور جادوگروں کے بلائے جانے کا حکم جاری کر دیا اور ایک تاریخ مقرر کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ فلاں مقام پر فلاں دن آ جانا، تمہارے جادو کا مقابلہ کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دینے کے بعد فرعون نے تیاری شروع کر دی اور 70,000 جادوگر سارے ملک سے طلب کر لیے، پھر ان میں سے 1,000 منتخب کیے، پھر ان میں سے 80 جادوگروں کو منتخب کیا۔ ان جادوگروں نے کہا کہ ہم اس مہم میں موسیٰ پر یقیناً غالب آئیں گے۔ اے فرعون، یہ بتا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں تیری طرف سے کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ تم لوگوں کو سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کریں گے۔ ان لوگوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ ہم ہر حال میں موسیٰ سے جیت جائیں گے، لیکن اے فرعون، اگر ہمارے کرتب کامیاب نہ ہوئے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ خدائی معاملہ ہے۔ الغرض جو مقام فرعون نے مقرر کیا تھا اس جگہ تمام جادوگر جمع ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون کے جادوگر 80 اونٹوں پر رسیاں لاد کر لائے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون نے 1 مہینہ تیاری کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا تھا۔ وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ معین کردہ مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ اپنے عصا پر تکیہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ اب تم اپنے کرتب دکھاؤ۔ ان جادوگروں نے ساری رسیاں جو وہ اپنے ہمراہ لائے تھے میدان میں چھوڑ دی۔ وہ ساری رسیاں سانپ بند کر
دوڑنے لگیں اور لاکھوں کی تعداد میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا جھج گئے۔ فوراً فرمان ہوا، اے موسیٰ گھبراؤ نہیں اور اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا، وہ اژدہا بن کر سانپوں کو نگلنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جب سانپوں کو نگل چکا تو اس نے فرعون کے محل کو نگلنے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر فرعون وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اژدہا کو اٹھا لیا اور وہ واپس عصا بن گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس وقت ایسا عظیم ہنگامہ برپا ہوا اور ایسی بگدڑ مچ گئی کہ 25,000 افراد کچلے گئے۔ مختصر یہ کہ فرعون کو شکست فاش ہوئی اور اسی میدان میں قبط کے 70 قبائل مسلمان ہو گئے اور جادوگروں میں تقریباً سب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے جادوگروں سے اور نمایاں افراد سے کہا کہ تم لوگ مجھ سے اجازت لیے بغیر مسلمان ہو گئے۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کو پھانسی دی جائے اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو جمع کر کے جو موسیٰ پر ایمان لائے ہیں ان کو پھانسی دے دی جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ چشمدید دلائل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے خدا کی خدائی ثابت ہوئی ہے، لہذا ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم ایمان کے لیے ہر شدت تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرعون نے جب ان کے عزم کو دیکھا اور اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ بات نہ مانیں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور ان کو سولی پر چڑھوا دیا۔ علامہ جزائری لکھتے ہیں کہ فرعون وہ پہلا شخص ہے جس نے ایمانداروں کے ہاتھ کٹوائے اور انہیں سولی پر چڑھایا۔